اب آج میں انشاءاللہ تعالی آل دیوبندیت کو اور ان کے ایک فرنٹ مین مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ اس رمضان میں انہوں نے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا. پہلے تو میں برداشت کرتا رہا کہ ٹھیک ہے یار چلو ایک کلپ بنائے گا، اب جیسی اس کی ویورشپ گرتی ہے وہ پکڑ کے کلپ بنا دیتا ہے. دیکھ لیں 4 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اور ویورشپ کتنی ہے؟ 5000 7000 8000 حد 10,000. اگر کوئی میری ساتھ کوئی تصویر لگا لیتا ہے یا کوئی اس قسم کے کوئی لطیفے والی کو بات کرتا ہے تو وہ اوپر کوئی چلی جائے تو چلی جائے، کوئی کرنٹ افیئر، ادروائز تو اس کی ایوریج ویورشپ اتنی ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اب انجینئر صاحب کو پھر آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور وہی فروئی مسائل کو اٹھا رہا ہے. میں نے ان لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے، اللہ کے بندو، بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھنا. ہم تم سے کبھی بھی فروئی معاملات کے اندر بات نہیں کریں گے جب تک کہ تمہارے اصولی عقائد جو ہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوں گے. مجھے بتائیں اگر ایک قادیانی مجھے آ کے کہے کہ آپ رفع الیدین پہ مجھ سے بات کریں، کیونکہ قادیانی تو حنفی ہیں جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین شروع کر لے کہتے ہیں قریب قادیانی ہو جائے گا. اوے قادیانیت تو چھوڑ کے آیا ہے وہ. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم جب یہ گالی دو گے نا پھر ہم تمہیں اسی لیول کی گالی دیں گے. سورہ شورا میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، یہ ذہن میں رکھنا. تو قادیانی تو تمہارا بزرگ تھا، حنفی تھا. ان کا جو موجودہ خلیفہ ہے اس نے تو باقاعدہ ویڈیو میں کہا کہ ہم حنفی ہیں. جاؤ ان کی عبادت گاہوں میں دیکھو نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ تو بخاری مسلم میں جو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں جو سنت طریقہ ہے. تو قادیانی کوئی آگے کہیں جی ہم ثابت کریں گے کہ رفع الیدین ختم ہو چکا ہے تو انجینئر صاحب ہم سے بات کریں. ہم کہیں گے نہیں بھائی، تمہارے سے ہمارا اصل ایشو ختم نبوت کے اوپر ہے. تم رفع الیدین شروع بھی کر لو تب بھی ہم تمہیں مسلمان نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ختم نبوت کا عقیدہ درست نہیں کرتے. یہ اصولی بات ہے کہ نہیں؟ ایتھیسٹ سے ہمارا اصل اختلاف ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے. جب تک وہ خدا کو نہیں مانتے نا ہم نے ان سے نہیں ڈسکس کرنا کہ نبی الاسلام کی 11 شادیاں کیوں تھیں، نبی الاسلام نے جنگیں کیوں لڑی. یہ بات کی بات ہے. نبی الاسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے. اللہ ہے یا نہیں، گاڈ ہے یا نہیں، یہ اصل اختلاف ہے. اور خدا کسی پیغمبر کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی شناخت کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت ہو. پیغمبر کا آنا عوام کے لیے نور علی نور ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرتوں سے عیاں ہے. تو ختم نبوت جب تک سیٹل نہ ہو قادیانیوں سے رفع الیدین پہ بات نہیں ہوگی، اگرچہ وہ حنفی ہیں. اس طریقے سے حنفی دیوبندیوں سے بھی جب تک ان کے اپنے عقیدے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں وہ ثابت نہ کر لیں ان سے فروع کے اوپر بات نہیں ہو سکتی جب تک اصولی مسائل اپنے سیٹل نہ کریں. تو جان بوجھ کے نہ کوئی بات کبھی نمازوں کو جمع کرنا، جتنے وہ وسوسے بتا رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس میری پرانی ویڈیو سے کلپ جوڑ کے ایسا اسے منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو نے تو کئی دلائل ابھی ذکر نہیں کیے جو میں نے پہلے ہی ذکر کر کے ان کا بھی جواب دے دیا، کیونکہ ہم بھی تو حنفی رہے ہیں نا کسی زمانے میں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند والا. یہ میں وہ ایک مزاح کے طور پہ بات کر رہا ہوں، وہ بگوٹن باپ والی بات نہیں کر رہا، روحانی استاد والی بات کر رہا ہوں. تو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ان کے پاس کون سے دلائل ہیں، اور میں پوری ایمانداری کے ساتھ مخالفین کے دلائل بھی رکھتا ہوں، ان کے بھی جواب دیتا ہوں. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں کلپس، وہ جو بھی کوئی ایک اس طریقے سے بات چھوڑتا ہے وہ کہتے ہیں یہ لو یار جواب لے لو. لیکن ہم اپنے مین چینل سے، پلیٹ فارم سے عقائد کے اوپر جب تک معاملات سیٹل نہیں ہوتے فروع پہ ہم ان معاملات کو آگے نہیں لے کے چلیں گے. ہاں پرانی ویڈیوز میری موجود ہیں، وہ اسٹوڈنٹس اپلوڈ کریں، ملادہ بات ہے. جب تک تم اصولی باتوں کے اوپر اپنے عقیدے ثابت نہیں کرتے ہو